تو انہوں نے وہ سرکار غوث اعظم کی محبت دل میں کیسے بڑھے یہ پوچھا ہے. تو کسی کی محبت بڑھانے کے لیے ان کے فضائل پڑھے جائیں، ان کے احسانات کی معلومات ہو تو محبت بڑھے گی. اب غوث پاک کے احسانات فضائل تو سنتے رہتے ہیں، کرامتیں سنتے، احسانات بھی. میں خود فرماتے ہیں نا، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اتنا بڑا احسان ہے. میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا، چاہے اس کا جیسا ہی عمل ہو، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر دے. تو مرید کے لیے توبہ کی بشارت کہ اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی، برے خاتمے سے بچ جائے گا. میرا مرید مشرق میں یعنی ایسٹ میں ہو اور میں مغرب یعنی ویسٹ میں ہوں، اگر اس کا کوئی پردہ فاش ہو رہا ہوگا، پردہ کھل رہا ہوگا، تو میں اس کا پردہ ڈھک دوں گا. یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مرید کی مدد کرتا رہوں گا. میرے مرشد غوث پاک کے بڑے احسانات ہیں، بڑی بشارات ہیں، اور یہ اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. اس لیے اس پر کوئی وسوسے پالے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کا عقیدہ ہے نا کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، شفیع المذنبین ہے. اچھا، پھر اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ یہ کھولیں گے سب سے پہلے، مطلب بڑی شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں گے. باقی تو پھر سب شفاعتیں شروع کریں گے. انبیاء کرام بھی کریں گے اپنی اپنی امتوں کی، اولیاء کرام اپنے اپنے ماننے والوں کی، پیر صاحبان اپنے اپنے مریدوں کی، علماء کرام اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کی، جن جن کو کوئی منصب ملے گا تو وہ صاحبان جو ہے شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ علماء کو روک کر کہیں گے کہنے والے مسلمان کہ حضور ہم نے فلاں وقت آپ کو استنجا کا ڈھیلا دیا تھا، یاد ہے نا، اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی کہ چلو تم بھی. یہ مثال دی گئی ہے. تو اس طرح سب شفاعت کریں اور میرے مرشد غوث پاک بولیں کہ میں اپنے مرید کو جنت میں لے جاؤں گا، تو اس میں کیا حرج ہے یار؟ کائے کو وسوسے پالتے ہو؟ میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں وسوسے پالو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. میرے مرشد غوث پاک پر میری تو آنکھیں بند ہیں. یہ فائنل ہے کہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے، ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، سارے اولیاء کرام کے سردار ہیں. یہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہیں کہ یہ جو فرمائیں اللہ پاک ان کا سوال رد نہیں کرے گا. یہ عرض کریں گے بے شک الیاس قادری گناہ گار ہے، لیکن یا اللہ پاک یہ میرا مرید ہے، میرا نام لیتا تھا، یا اللہ یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا. اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ گئی تو یوں بھی فرما دے گا کہ الیاس بھی جائے، اس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہیں بھلے سب کو لیتا جائے، سارے دعوت اسلامی والوں کو لیتا جائے. اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت کے بھروسے پر اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اگر قبولیت کا وقت ہے تو کیا بعید ہے کہ ایسا ہی ہو جائے. بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان درست ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ ہم بولے کہ اپنے عمل سے جائیں گے تو میں تو کم از کم نہیں بولتا ہوں، بولتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں اور میرے عمل سے میں جاؤں گا. میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر ہوں. باقی تو مجھے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اپنی، اللہ رحمت، صرف رحمت سے نجات کی صورت آتی ہے. من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں جیسا ہوں. اور ہر ایک کو یہی ذہن رکھنا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے اتنا دین کی خدمت کی، اتنی کتابیں لکھی، فلاں کیا. نہیں، یہ بھول جانے کا ہے. نیکی کو بھول جانی ہے، گناہ کو یاد رکھنا ہے. نیکی کو بھول جانا ہے اور گناہ کو یاد رکھنا ہے. اگر کسی چھوٹے گناہ پر رب نے پکڑ لیا
تو کہیں کا نہیں رہے گا بندہ، جہنم کا عذاب برداشت ہو نہیں سکے گا۔ تو پھر بندہ سوچے میں نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تو گناہ خطرناک ہوتے ہیں نیکیوں کے مقابلے میں۔ نیکی تو فائدے والی ہے، نیکی کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، یہ گناہ کا نقصان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں، ورنہ تو ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ وہ نیکی ہے کہ یہ تو بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہے، سمجھو جنت میں جا ہی نہیں سکتا آدمی اگر کوئی نعوذ باللہ کفر پر مر گیا تو بہرحال یہ کہ ہمارے مرشد غوث پاک جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، خدا کی قسم بہت نوازا ہے۔ خود ہی تو فرمایا ہے قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، برسر منبر بغداد شریف میں فرمایا نا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کا مبارک قدم اپنی گردن پر لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کرتے تھے، وہاں انہوں نے مطلب آپ کا قدم لیا اپنی گردن پر۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے کسی مقام پر تھے، تو انہوں نے بھی جب یہ سنا کہ اس وقت بھی روحانی کنیکشن سے لائیو بیان سنا کرتے تھے بزرگان دین، تو سنا تو فوراً عرض کیا بل عینی و علی رأسی، کہ آپ کا قدم جو ہے خالی گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، یعنی جن کے سروں پر ولایت کے تاج سجے ہوئے تھے، وہ بھی سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ اعلی حضرت فرما، یہ مولانا حسن رضا خان کا شعر تھا، اعلی حضرت کا شعر ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آپ کا سر مبارک کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کے مبارک پاؤں کے تلوے جو ہیں ان پر بڑے بڑے اولیاء جو ہیں اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی فضیلت اپنے انداز میں اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کی ہے۔ تو غوث پاک ہے، لیکن نبی نہیں ہے، صحابی کے رتبے کے نہیں ہے۔ صحابی تو غوث پاک سے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کا رتبہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، تو ہم ان کو خدا نہیں بولتے، خدا کا بندہ ہی بولتے ہیں۔ ولی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اختیار اپنے آپ نہیں ہوتا، ولی کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو غوث پاک کو بہت سارے اختیارات، ہمارے غوث پاک کو اللہ پاک نے بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے، تو میں نے انہی اختیارات کے دائرے میں رہ کر باتیں کی ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اور میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ بزرگان دین نے غوث پاک کے بارے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ یہ اتنے پائے کے ولی ہیں، اور سارے ولیوں میں سب سے زیادہ کرامتیں انہی سے منقول ہیں، انہی کے بیان کی گئی ہیں۔ اتنی کرامتیں سراپا کرامت ہے آپ کا وجود۔ اللہ ہمیں غوث پاک کے قدموں میں رکھے۔ اس سے پہلے کہ ہم غوث پاک کے قدموں سے ہٹنے لگے، اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں ہمارا خاتمہ کرتا ہے۔ محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا،
فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ خدا ولدا دعا مقبول کر ہم روسیوں کی، خدا ولدا دعا مقبول کر ہم روسیوں کی، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث